آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شہد کے فائدے بیان کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں شہد کے فائدے اور پیٹ کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پسند تھی اور یہ بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کے میں کچھ فائدے بیان کروں گا کیونکہ اس کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں کچھ فائدے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شہد جو ہے یہ آنتوں اور معدہ کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی یہ گندگی کو دور کرتا ہے اور ان کی صفائی کرتا ہے۔ شہد بلغم کا دشمن ہے اور اس کی پیداوار کو روکتا ہے۔ شہد ملا کر اس سے مختلف قسم کے معجون وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے منہ کا ذائقہ بگڑ جائے اور شہد پینے سے ہمارا ذائقہ بہترین اور درست ہو جاتا ہے۔ شہد ایک پیشاب آور چیز ہے۔ شہد بلغم کو خارج کرتا ہے۔ یہ بوڑھوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بوڑھوں کی بلغم کو دور کرتا ہے، ان کے سینے کی صفائی کرتا ہے۔ یہ قبض کشا ہے، اس کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا امیون سسٹم شہد پینے سے کھانے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم، ہماری قوت مدافعت جب ہم شہد کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس سے مضبوط ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کے خلاف ہمارا امیون سسٹم لڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے شہد میں بہت ہی زیادہ شفا رکھی ہے۔ اگر کسی شخص کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی فرد کو کوئی کیڑا مکوڑا اگر لڑ جائے، وہ ڈنگ مار دے، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ ڈنگ والی جگہ تو اچھی طرح پانی کے ساتھ دھو کر اس کو صاف کر لیں اور اس کے ڈنگ کے اوپر شہد لگا کر پٹی باندھ دیں۔ انشاءاللہ وہ درد بھی دور ہو جائے گا اور وہ جو زہریلا مادہ اس کے اندر چلا گیا تھا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور ایک چمچ شہد اس کو پلا بھی دے۔ اس کا ایک اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، یہ ہر قسم کی سبزیوں کو محفوظ بناتا ہے۔ اگر آپ تازہ گوشت لے لیں اور تازہ گوشت کو دھو کر اچھی طرح صاف کر لیں اور اس کو خشک کر کے شہد میں رکھ دیں، اگر 3 ماہ تک بھی گوشت پڑا رہے گا تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کھیرا وغیرہ تریں یا سبزیاں یا فروٹ یا اور خربوزہ ہے، اگر آپ اس کو شہد میں ڈبوتے ہیں تو اس کا کئی ماہ تک ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وہ اسی طرح تر و تازہ رہے گا۔ صحیحین میں ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں خرابی ہے، یعنی دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اسے پیچش لگے ہوئے ہیں، اسے دست لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اسقہ عسلا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور اس کے بھائی کے پخانے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ وہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے کہنے پر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اس کے پخانے اور تیز ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اس کو کوئی آرام نہ آیا۔ تیسرے دن پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بھائی
3 दफ़ा शहद पिलाया है लेकिन उसे आराम नहीं आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने शहद में शिफा रखी है, जाओ एक दफ़ा फिर अपने भाई को शहद पिलाओ। और तुम्हारे भाई के पेट ने झूठ बोला है। उसने फिर शहद पिलाया और चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे भाई का पेट दुरुस्त हो गया है, ठीक हो गया है, उसके पेचिश को आराम आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसे इसलिए कहते रहे थे कि शहद पिलाओ, क्योंकि शहद की पूरी मकदार उन्होंने नहीं पिलाई थी और शहद उनके अंदर से जहरीले और गंदे मादे बाहर खारिज कर रहा था और उसके पेट की सफाई कर रहा था। दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अल्लाह पाक ने शहद में शिफा रखी है, तुम्हारे भाई के पेट ने झूठ बोला। इसका मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% यकीन था कि अल्लाह पाक ने शहद में शिफा रखी है। ये शहद है जो हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी में इसकी शिफा है। शहद को हर घर में रखना चाहिए।